22واں پارہ ہے، سورہ یاسین، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین ہے، ماقبل سورہ فاطر ہے۔ ماقبل بھی توحید، رسالت اور بعث بعد الموت کے حوالے سے بات ہو گئی، اور اس سورت کے اندر بھی بنیادی بات یہی ہے کہ اس میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت، اور اس میں سے بڑا مسئلہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے، اور حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاسین قلب القرآن ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان کا ظاہری بدن ہے، اس کا انحصار دل پر ہوتا ہے، اور آخرت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے مرنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا دل ٹھیک چلتا ہے، اور جب دل ٹھیک چلتا ہے تو پورے اعضاء ٹھیک چلتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہر بدن کے اعتبار سے یہ دل اہمیت کے قابل ہے، تو ایسے ہی باطن کے اعتبار سے بھی، تو گویا قرآن پورا کا پورا انسان کے بدن کے مانند، اور قرآن کے اندر سورہ یاسین کہ اس کے اندر اس اہم مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے جس کے ذریعے انسانوں کے دلوں کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قلب قرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام اس کا ہے معمہ۔ معمہ مطلب اس کا ہے عام کرنے والے، یعنی اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے برکات اور رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اللہ کی برکتیں عمومی طور پر بندہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ ایک نام اس سورت کا مدافعہ بھی ہے، دفع کرنے والی۔ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے انسان اپنے سے مصیبت اور بلاؤں کو دفع کر لیتا ہے، اللہ پاک انسان کو آزمائش اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک نام اس سورت کا آتا ہے قاضیہ، حاجتوں کو پورا کرنے والی سورت۔ اس نے فرمایا جو دن کے شروع میں اس سورت کو پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کو تم اپنے مردوں، یعنی وہ بندہ جو ابھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، قریب الموت بندہ ہے، اس کے پاس پڑھا کرو، کیونکہ یہ موت میں آسانی کا باعث بنے، آسانی کے ساتھ انسان کا روح پرواز کر جائے، اس کے لیے سورہ یاسین۔ اس لیے فرمایا تم اپنے مردوں پر بھی سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں جب لوگ قبر میں بندے کو دفنا لیتے ہیں اور لوگ نکلنے لگ جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں اور بندے سے سوالات پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ فرمایا اس وقت آپ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لو تاکہ اس کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ جس کا راستہ گم ہو جائے تو وہ سورہ یاسین شروع کر لے، اللہ پاک راستہ نصیب فرمائے۔ بہرحال اس صورت کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہے، یہاں تک فرمائیں فجر کو پڑھ لو شام تک خوشحال رہو گے، شام کو پڑھ لو صبح تک خوشحال رہو گے۔ فرمائیں جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے گناہوں کی بخشش کی جائے گی، شام کو پڑھے گا صبح تک اس کے گناہوں کی بخشش کی جائے گی۔
فرمایا جو سورہ یاسین اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا اور قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ اس لیے یہ سورت انتہائی فضیلت کے حامل صورت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہے۔ اب ہم دل میں کتنی چیزیں محفوظ رکھتے ہیں، سورہ یاسین کتنا محفوظ ہے ہمارے دل میں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی جو حکمت والا قرآن ہے، یعنی اس کی تمام تعلیمات حکمت پر مبنی ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ نہ یہ کہ جس طرح یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں لست مرسلا، نہیں آپ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ تو افتراء کرتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور یہ قرآن مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا اپنی طرف سے بنایا گیا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ صراط المستقیم، اے میرے نبی آپ سیدھے راستے پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن رحمان ذات کی طرف سے، غالب و زبردست قوت اور طاقت والی ذات کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہی آپ کا اپنا کلام نہیں ہے۔ اور اس کو ہم نے کیوں اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرا دیں ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، فَهُمْ غَافِلُونَ، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا بنو اسماعیل کے اندر، تو چونکہ بنو اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا اور نبی آتے رہے، لیکن بنو اسماعیل میں پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی تھی، بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو آثار نبوت کے چلتے رہے، اسی تعلیمات کو لوگ اپناتے رہے۔ براہ راست پیغمبر کا آنا اس قوم کے اندر نہیں ہوا، اللہ نے براہ راست اس قوم کے اندر نبی آخر الزمان کو بھیجا۔ اس لیے بنو اسماعیل کے ساتھ یہ حسد رکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ان کے اندر کیوں ہوئی ہے۔ بہرحال الگ ایک موضوع انشاءاللہ کسی وقت بات کر لیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کا کام اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، لیکن یہ اپنے ضد اور عناد میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے قرآن سے محروم اور آپ کی رسالت سے محروم اور اللہ کی باتوں سے محروم، اسلام سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، اور ان کے بار بار انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کو عقل دی، ان کو حواس خمسہ دیے، یہ اپنے حواس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے، اپنی عقل کے ذریعے فائدہ اٹھائے، پھر انہوں نے پیغمبر بھیجا، قرآن بھیجا، ان کو سوچنا چاہیے، اللہ نے اختیار دیا حق اور باطل کے مابین تمیز کرنے کا، اچھا اور برا اللہ نے سمجھا دیا ان کو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنا لیتے لیکن یہ اپنا نہیں رہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ہیں ٹوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور جب یہ طوق ہم نے ڈال دیے کہ گلوں تک اور یہ ٹوڑیوں تک پہنچے تو ان کی یہ سر جو ہے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اور اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی ایک آڑ لگا دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے بھی ایک آڑ لگا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس ہم نے ان کو ڈانپا بھی اوپر سے کپڑے کے ذریعے، بس وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں جیسے کوئی بندہ اس کو باندھا گیا ہو، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑے ہو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہو اور اس کے گردن میں طوق ہو اور سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، آگے سے بھی دیوار، پیچھے سے بھی دیوار اور اوپر سے کپڑا بھی ڈھانپ دیا گیا، وہ بندہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا، یعنی یہ اپنے انکار کی وجہ سے اس بندے کی مانند پڑ گئے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہو۔ اب آگے کی آڑ کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگے کی جو آڑ ہے یہ اللہ جل شانہ نے
ان کو طباع کے اعتبار سے طبیعت کی ایک آڑ لگا دی ہے، یعنی بس ان کو 24 گھنٹے فکر کس چیز کی ہے؟ یہ اپنی خواہشات کے اندر ڈوبے ہوئے انسان ہے، اچھے کھانوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے کپڑوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اچھی سواریوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اچھے مکانات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو آخرت سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر خواہشات کی آڑ میں پھنس گئے ہیں، اور پیچھے سے ان کے لیے جو آڑ ہے وہ رسومات ہے کہ وہ دنیا کے رسم و رواج کے اندر یہ پھنس گئے ہیں۔ اب یہ اگر دین کو اپنانا چاہتے ہیں تو جی لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سارے ہمارے معبود ہیں، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک اللہ کو معبود کہلانے پر آ گئے۔ ہمارے ابا اجداد تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ آج بھی دنیا والوں کے اندر دیکھیں وہی باتیں ہیں، رسم و رواج، شادی بیاہ کا موقع آ جا رہا ہے، او جی مہندی کا نظام، فلاں نظام، فلاں نظام، او جی لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگوں کے واسطے ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور مادہ پرستی کا آڑ۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر لوگوں کے پاس مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور بازاروں کے اندر گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں، گھروں کے اندر موبائل کھول کے گھنٹوں پہ گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے موقع نہیں ملتا، اور دنیا کی فضول تفسیروں کے لیے گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان کو کچھ نہیں دیکھ، یہ بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کا حال یہ بن گیا کہ برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا يؤمنون، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، یقیناً آپ تو اس کو ڈرائیں گے جو نصیحت کو قبول کر کے نصیحت کی اتباع کرنے والا ہے، جو مان کے چلنے والا ہوتا ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس دل کے اندر رغبت موجود ہو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس دل میں رغبت ہی موجود نہیں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو فَبَشِّرْهُم بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے بخشش کی اور عمدہ اجر کی۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے موت کے بعد، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو اعمال یہ آگے بیچ چکے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے جو نشانات ہیں، یعنی جو یہ خود عمل کر چکے اور اس عمل کے نتیجے میں دنیا میں جس چیز کو وجود مل گئی، یعنی اچھے عمل کی وجہ سے اچھے اثرات قائم ہو گئے، ہم وہ اچھے اعمال کا بھی بدلہ ان کو دیں گے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کا بھی فائدہ دیں گے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ دنیا کے اندر مسجد تعمیر کر لیتا ہے تو مسجد بنانے کا ثواب اس کو الگ دیا جائے گا، لیکن اس کا جو اثر ہے، یعنی لوگ اس پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کے اچھے اعمال جو اس کے اس اچھے عمل پر مرتب ہو رہے ہیں اس کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ اس سے فرمایا جو اچھا طریقہ قائم کر لیتا ہے اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور جو لوگ اس طریقہ پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کا ثواب بھی، ان کا اجر بھی اس کو نصیب فرماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ کسی برے عمل کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس برائی پر چلتے رہتے ہیں تو اس پر اس اپنے گناہ کا بھی بوجھ ڈالا جائے گا اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا۔ اب ایک بندہ مسجد تعمیر کر، دوسرا بندہ سنیما قائم کر رہا ہے اور سنیما کے اندر لوگ آ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، مختلف قسم کے حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہ اڈے چلا رہے ہیں تو ان پر اپنا بھی وبال ہوگا، اور جو لوگ وہاں پر آ کر بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ اسی بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرمایا ما قدموا وآثارهم، اپنا جو عمل آگے بیچ چکے، آثار اصل میں اثر سے ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر جب بندہ پاؤں اٹھا کے زمین پر رکھتا ہے اور دوبارہ جب اس کو اٹھاتا ہے زمین پر جو نشان بن جائے قدم کا نشان، اس کو عربی زبان میں اثر کہتے ہیں۔ اس لیے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی آیت کو سامنے رکھتے۔ بنو سلمہ قبیلہ تھا، یہ مسجد سے بہت دور آباد تھے، تو مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد کے قریب آ کر آباد ہو جائیں۔ اب یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کے پڑوس میں انسان کو گھر مل جائے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا تم جتنے دور سے آتے ہو تو تمہیں نماز کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ہر قدم جو اس نماز کے لیے تم اٹھاتے ہو یہ اس کا اثر ہے، یہ نماز کا ایک اثر ہے، اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ بعض اوقات جو قریب رہتے تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آتے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب مل جائے۔ اس لیے حضور نے منع فرمایا تم جتنے دور سے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب کماؤ گے۔ اور پھر یہ آیت پڑھ لی کہ اللہ جل شانہ انسانوں کے لیے ان کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، اور اس اعمال پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ وہ بھی لکھتے رہتے ہیں، لہذا تم قریب نہ آ جاؤ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں فی امام مبین، ایک واضح کتاب کے اندر، یعنی عمل نامے کے اندر اللہ نے تمام اعمال کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کے لیے انسان کو بتایا جائے گا اقرأ کتابک، آج اپنے عمل نامے کو پڑھ لو، اور پھر جب انسان پڑھے گا انسان حیران ہو جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ انسان دیکھے گا کہ اس کے اندر تو میرا ہر عمل لکھا گیا ہے، ہر چھوٹا بڑا کوئی بھی اس نے نہیں چھوڑا ہوا ہے، ہر عمل کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر ساری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ حکمت والا قرآن غالب زبردست رحمان مہربان ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کا قول سچا ثابت ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ وہ انکار پہ ڈٹے رہیں، اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یقیناً ہم نے ڈال دی ہے ان کے گردنوں کے اندر توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ ٹوڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے کاٹ لگا دی ہیں، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے کاٹ لگا دی، خواہشات نفسانیہ اور رسومات کا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ڈانپ لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ حق نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اور برابر ہے ان کے لیے اگر آپ ان کو ڈرا دے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرا دے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یقیناً آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے ان لوگوں کو جو کہ نصیحت کا اتباع کرتے ہیں اور رحمان ذات سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پس آپ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو بخشش کا اور عمدہ اجر کا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم زندہ کریں گے مردہ کو اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیج دیے اعمال میں سے اور اس کے اثرات، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے گھیر کے رکھا ہے ایک واضح کتاب کے اندر، عمل نامے کے اندر۔